حضرات گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کے اوپر آگ گر رہی ہے، میری امت کے اوپر فتنے ہی فتنے جو ہے وہ آ رہے ہیں، میری امت بہت زیادہ فتنوں کے اندر مبتلا ہو رہی ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ تو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ وہ فتنے کیا ہیں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میری امت زکوٰۃ جو ہے اس کو ٹیکس سمجھنے لگے گی، غنیمت کے مال کو ٹیکس سمجھا جائے گا، اور فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کی جائے گی، دوستوں کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں گے، بے پردگی عام ہو جائے گی، اس طرح کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 15 چیزیں ارشاد فرمایا کہ یہ اتنے بڑے بڑے فتنے ہیں کہ میں اپنی امت کو ان فتنوں کے اندر گھرا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ان فتنوں سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ ہم کیسے ان فتنوں سے بچ پائیں گے؟ ان فتنوں سے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان فتنوں سے بچاؤ کی صرف ایک صورت ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ چمٹ جاؤ، قرآن کریم کے ساتھ چمٹ جاؤ، اپنے تعلق کو قرآن کریم کے ساتھ مضبوط کر لو، ان فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ اگر تمہارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہوا تو فتنے جو ہے ان کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو آج ایک فتنوں کا دور ہے، اس فتنوں کے دور کے اندر بچاؤ کی بہترین صورت یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن کریم کی مجالس جو ہیں ان کے اندر اپنا آنا جانا رکھیں۔ اب اس کورس کے حوالے سے اپنی خیالات کا اظہار کرنے کے لیے دعوت دوں گا جناب عزت مآب پروفیسر بشارت علی صاحب۔ پروفیسر بشارت صاحب تشریف لائیں اور کورس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب محترم استاد محترم مفتی عابد الرحمن صاحب، جب سے یہ ہمارے شہر میں آئے ہیں دین کو ایک نئی جوہت ہی مل گئی ہے۔ سب سے پہلے جب یہ آئے تو ایک پروگرام ہوا، وہ ہوا تھا کس میں؟ ہوٹل میں، پی آئی ٹی پروگرام مارکی میں ہوا، جس میں پنجاب یونیورسٹی کے بہت ہی نامور استاد اسلامیات کے زاہد صاحب تشریف لائے اور اسلامیہ یونیورسٹی کے پروفیسر بھی آئے۔ ایسی نفیس گفتگو ہوئی کہ وہاں تمام شرکاء کا خیال تھا کہ یہ پروگرام اس طرح کے ہونے چاہیے۔ اس میں یہ روح رواں تھے اس پروگرام کے۔ پھر ایک اور پروگرام ہوا وائٹل سٹی کے اندر، اس میں بھی دینی باتیں ہوئیں، اور یہ ان کا میرے خیال میں تیسرا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اس پروگرام کے بعد کہ ہم نے جو کچھ کیا زندگی میں، جو پڑھتے پڑھاتے رہے، وہ سارا فضول ہی تھا۔ ہمیں پہلے دن سے ہی اس طرف آنا چاہیے، اور میں کہوں گا کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس طرف لانا چاہیے۔ اگر ہم نشاط ثانیہ کو دیکھیں، ہمارا وہ عروج کہاں گیا؟ وہ اس لیے دور ہو گیا کہ ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا، ہم نے اس فہم کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم قرآن کے فہم کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم دوبارہ اسی دور میں پہنچ جائیں گے۔ جو بغداد کی یونیورسٹی تھی وہاں دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو جو ہے، اب میں اس کورس کی طرف آؤں گا کہ اس کورس کے بعد کم از کم
میری نماز میں خشوع و خضوع ضرور آ گیا ہے. اور میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہوں. پہلے میں وہ ترجمہ پڑھتا تھا، لیکن اب میں وہ الفاظ جو انہوں نے لکھے ہیں علیحدہ علیحدہ، مجھے اس ترجمہ پڑھنے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے بجائے کہ اس کے اردو ترجمے کو پڑھوں. تو میں قاری صاحب کا، مفتی صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں فہم قرآن نہیں بلکہ اس کی طرف ابھی مائل کیا ہے. اس کے اندر جھانکا نہیں، ہم نے صرف دکھایا ہے کہ یہ قرآن ہے، تم بھی اس کی طرف آؤ. اور میں ملتمس ہوں گا ان سے کہ وہ آئندہ بھی ایسے پروگرام کرتے رہیں. والسلام. ماشاء اللہ.